احمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات کرام، علماء و مشائخ اعظام، معزز رونق محفل تمام جج صاحبان اور آپ تمام حاضرین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول علیہم الرضوان کا باہمی احترام۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو محترم نفوس قدسیات ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے درمیان جو باہمی رشتہ داریاں، محبت و مودت، تعلق، واسطہ اور احترام و اکرام ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور خصوصاً اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو احترام و اکرام والا معاملہ ہے، اس کا اندازہ کئی واقعات کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو بخاری شریف کی حدیث کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ صدیق اکبر کے بخاری شریف کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے اس کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب سمجھتا ہوں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں اس چیز کو فوقیت دیتا ہوں اس چیز پر کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو۔ بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں اور آخری واقعے کی طرف بڑھتا ہوں، تو اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کا واقعہ ہے۔ قیس بن حازم سے حدیث پاک روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا علی بھی بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تو مولا علی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ پل صراط سے صرف گزر کر وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جس کو مولا علی گزرنے کی اجازت دیں گے۔ جب یہ بات صدیق اکبر نے مولا علی کے سامنے بیان فرمائی تو مولا علی ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی اس پل صراط سے گزرنے کی اجازت صرف اسی کو دینا کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ تو اس بات سے، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان نفوس قدسیات کے درمیان باہمی کتنا اتحاد تھا، کتنی مودت و محبت اور احترام و اکرام والا معاملہ تھا۔ اب ہمارے اہل سنت کا بھی یہ شعار ہے کہ ہم مسلمان سنی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب و احترام ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے۔ یہ شعار اہل سنت ہے، یہ تربیت علماء اہل سنت ہے، اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا کہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک شاعر مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ ہم سنی مولا علی کسے کہتے ہیں؟ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ ارے جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم سنی اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم سنی اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں صحابہ اور اہل کرام اہل بیت اطہار کا غدار نہیں بلکہ وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔